بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنائیں گے جسے سن کر آپ بھی ایک سبق ضرور حاصل کریں گے۔ رات کی گہری خاموشی میں صرف پانی کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کرم دین نے ٹھنڈی سانس لی، بوڑھے ہاتھوں سے ڈول کو کس کر پکڑا اور جیسے ہی تھوڑا اور آگے جھکا، اچانک اس کے جسم کا توازن بگڑا، اس کا کمزور شریر لڑکھڑایا اور پھر ایک چیخ نکلی اور کنویں کی گہرائیوں میں سب کچھ گم ہو گیا۔ اگلے ہی پل گاؤں کی ہوا میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ یہ کہانی ہے کرم دین اور اس کے بچوں کی۔ کرم دین کے 4 بچے تھے، 3 بیٹے اور 1 بیٹی۔ وقت کے ساتھ ساتھ کرم دین کی چاروں اولادیں جوان ہو چکی تھیں۔ کرم دین سفید داڑھی والا ایک درویش بزرگ تھا جس کی نگاہ ہمیشہ جھکی رہتی۔ لوگ اس پر اندھا اعتبار کیا کرتے تھے۔ اس کے تینوں بیٹے بھی جوان اور محنت کش تھے۔ ہر گھر کی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی کرم دین کے گھر میں بیائی جائے، لیکن کرم دین کو تو بس ایک ہی فکر کھائی جا رہی تھی۔ اس کا پورا دھیان اپنی جوان اور خوبصورت بیٹی کی طرف تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ بیٹوں کی شادی سے پہلے وہ بیٹی کو اپنے گھر کا کر دے۔ اس کی بیوی کو تو عرصہ ہوا انتقال ہو چکا تھا۔ آخر کرم دین کی بیٹی کا ایک اچھا رشتہ آ ہی گیا، لیکن رشتہ آنے کے بعد کرم دین خوش ہونے کی بجائے پریشان ہو گیا، کیونکہ یہ رشتہ ایک دور دراز کے گاؤں سے آیا تھا۔ لیکن کرم دین کے تینوں بیٹوں نے صلاح بنائی کہ اس رشتے سے انکار کرنا مناسب نہیں، لہٰذا کرم دین نے دل پر پتھر رکھ کر اپنی پیاری بیٹی کو دور کے گاؤں میں بیاہ دیا۔ جاتے ہوئے بیٹی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے اپنے باپ کا ہاتھ تھام کر کہا کہ ابا جان، اب میں اتنی جلدی واپس نہیں آ سکوں گی۔ آپ بوڑھے اور کمزور ہو گئے ہیں، آپ کو اپنا خیال خود رکھنا ہوگا۔ بھائی تو اپنی زندگی میں مگن ہیں۔ آپ ایک وعدہ کریں کہ آپ اپنی صحت کا خیال ضرور رکھیں گے اور اپنے آپ سے بالکل بھی غافل نہیں ہوں گے۔ بیٹی کی بات پر کرم دین مسکرا دیا، حالانکہ اس کی اپنی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ بیٹی بھی آ کر سسرال چلی گئی تو کرم دین بیٹوں کی بیویوں کو بھی بیاہ کر لے آیا۔ وہ بھی حسن میں یکتا اور اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ کرم دین اب بہت خوش تھا کہ وہ اپنے فرائض سے سبکدوش ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی باقی کی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں وقف کر دینے کا سوچ لیا تھا، لیکن حالات ہی بدل چکے تھے۔ شادی کے کچھ روز بعد ایک شدید سردی کی رات، کرم دین اپنے کمرے میں کمبل اوڑھے لیٹا ہوا تھا جب اس کی بہو کمرے میں داخل ہوئی۔ کرم دین تب چونکا جب کسی نے اس کے اوپر سے کمبل کھینچ کر اتار دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ شدید سردی کی رات میں بنا کمبل کے سونا موت کے برابر تھا۔ جب اس نے سامنے دیکھا تو اس کی بہو کھڑی تھی۔ اس نے ایک پھٹی پرانی سی چادر کرم دین کی جانب بڑھا دی اور بولی، ابا جان، آپ یہ لے کر سو جائیں، ہم 2 لوگ ہیں، کمبل کی ضرورت ہے ہمیں، میرے پاس کوئی اور کمبل نہیں ہے۔ بہو اتنا کہہ کر کمرے سے چلی گئی، جبکہ ٹھٹھرتا ہوا کرم دین حیران رہ گیا۔ اس نے وہ چادر اوڑھ کر سونے کی کوشش کی، لیکن چادر بہت پتلی تھی، اس میں نیند کہاں آتی۔ بہو اپنے مائکے سے بھی تو بہت سا سامان لائی تھی، اس میں بھی تو کمبل تھا، پھر اس نے کرم دین کا کمبل کیوں لیا؟ یہ سوچ بار بار اس کے ذہن میں آ رہی تھی، لیکن پھر بھی اس نے کروٹ بدلتے ہوئے سونے کی کوشش کی اور اسی طرح رات گزر گئی۔ جب وہ صبح نماز پڑھنے کے لیے اٹھا تو باہر شدید سردی پڑ رہی تھی۔ اس کی بیٹی تو روزانہ اس کے لیے پانی گرم کر دیا کرتی تھی، لیکن اب چولہے میں رکھی ہوئی لکڑیاں سرد پڑی تھیں۔ کرم دین نے اپنی بہو کو آواز لگائی کہ وہ اسے پانی گرم کر دے۔ بہو کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ وہ باہر آئی اور غصے سے برس پڑی، بوڑھے نہ خود سوتا ہے نہ کسی کو سونے دیتا ہے، صبح سے چلائے جا رہا ہے، میری نیند خراب مت کرو۔ بہو یہ کہہ کر اندر چلی گئی، مگر کرم دین ساکت رہ گیا۔ لیکن اس نے نماز تو ادا کرنی ہی تھی، لہٰذا ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے جائے نماز بچھا کر بیٹھ گیا، قرآن پاک کھول کر بیٹھ گیا۔ صبح اس کی جب آنکھ کھلی تو اس کے کانوں میں آواز پڑی، چل بوڑھے، اب کمرے سے نکل باہر اور سامان لا کر دے۔ کرم دین کو اس طرح مخاطب کیے جانے پر بہت دکھ ہوا، مگر اس کی بہو اسے اسی طرح مخاطب کرتی تھی۔ انہوں نے بزرگ کرم دین کو کمرے سے نکالا اور کئی سارا سامان لکھوا کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کرم دین بیچارہ پورے بازار میں مارا مارا پھرتا رہا، وہ سارا سامان خریدتا رہا۔ تھک ہار کر جب وہ گھر آیا تو بہو نے اس کے ہاتھ میں پانی سے بھری بالٹی اور جھاڑو تھما دیا۔ پورے صحن کو دھو کر صاف کر کے حکم دیا۔ کرم دین خاموشی سے صحن کو دھونے لگا، حالانکہ اس وقت کرم دین کو سخت بھوک لگ چکی تھی،
لیکن اس کی تینوں بہویں کھانا پکا کر اپنے اپنے کمروں میں لے جا چکی تھیں۔ شادی کے بعد کرم دین کے تینوں بیٹے تو شکل دکھانے سے بھی غائب ہو چکے تھے، ادھر ادھر سارا دن بیویوں کے آس پاس ہی گھومتے رہتے تھے۔ بوڑھا کرم دین تھکا ہارا اپنے کمرے سے نکلا اور ادھر ادھر کھانے کے لیے کچھ تلاش کرنے لگا۔ کچن بھی خالی تھا اور کسی برتن میں کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اتفاق سے ایک بہو اندر سے باہر نکل آئی۔ کرم دین نے جلدی سے پوچھ لیا، بیٹا کیا میرے لیے کھانے میں کچھ ہے؟ کرم دین کی بہو بگڑ کر بولی، دن رات کھانے کے علاوہ کوئی اور بات بھی کر لیا کرو، کھانا ختم ہو گیا ہے، اب صبح ہی کھا لینا۔ کرم دین سکتے میں آ گیا، اس نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ خاموشی سے پلٹ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور جائے نماز بچھا کر زاروں کی طرح رونے لگا۔ اسے اپنی بیوی کی بہت یاد آ رہی تھی، لیکن بہویں دن بہ دن اس سے مزید برا سلوک کرنے لگیں۔ کرم دین چاہتا تھا کہ وہ اپنے بیٹوں سے بات کرے، لیکن تینوں بیٹے کرم دین سے لا تعلق ہو چکے تھے۔ کرم دین کے گھر کے ساتھ ہی بیوہ عورت رہا کرتی تھی، وہ خاموشی سے اپنے گھر میں بیٹھی یہ ساری آوازیں سنا کرتی تھی۔ کرم دین جب صحن میں جائے نماز بچھائے گڑ گڑا کر روتا تو وہ اپنے گھر میں بیٹھی سوچتی رہتی کہ اتنے نیک اور اللہ والے بزرگ کے ساتھ اس کی بہویں ایسا سلوک کیوں کرتی ہیں۔ اس روز جب رات کی تاریکی چاروں جانب پھیل چکی تھی، کرم دین کی بہو اس کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ کرم دین جائے نماز بچھائے عشاء کی نماز کی تیاری کر رہا تھا۔ ابھی وہ پورے گھر کی صاف صفائی کر کے بہت تھک چکا تھا، مگر نماز تو پڑھنی ہی تھی۔ پھر جائے نماز بچھا کر کھڑا ہو گیا تو بہو کہنے لگی، بڈھے دن رات نماز پڑھنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں تجھے؟ بہو نے آگے بڑھ کر جائے نماز کرم دین کے آگے سے اٹھائی اور دور پھینک دی۔ کرم دین کا دل دہل کر رہ گیا۔ چل جا کنویں سے پانی بھر کر لا، گھر میں پانی ختم ہو گیا ہے، بہوؤں نے حکم دیا۔ کرم دین پوری طرح تھک چکا تھا، بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنی جان بھی نہ تھی کہ وہ دن بھر کی مشقت کے بعد، محنت کرنے کے بعد، لیکن وہ انکار کرنا اسے آتا ہی نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے ڈول اٹھا کر کنویں کی جانب بڑھ گیا۔ کنواں کافی فاصلے پر تھا، اسے رات کے وقت ٹھیک طرح سے دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا، لیکن ٹھوکریں کھاتا ہوا ڈول وہ کنویں کے پاس پہنچ ہی گیا۔ وہ ڈول سے کنویں کے اندر سے پانی نکالنے لگا۔ شاید کنویں کے اندر پانی بہت گہرا تھا، کئی بار ڈول ڈالنے کے باوجود بھی پانی نہ نکلا۔ کرم دین نے سوچا، اگر وہ پانی لیے بغیر گھر گیا تو اس کی بہویں ایک دفعہ پھر ہنگامہ کریں گی، اس لیے بہتر تھا کہ کچھ مزید کوشش کر لی جائے۔ کرم دین نے سوچا، کنویں میں تھوڑا آگے جھک کر پانی نکال دیتا ہوں۔ بوڑھے کرم دین نے خود کو تھوڑا سا آگے جھکایا اور ڈھول کنویں کے اندر ڈالا۔ جانے یہ اس کی قسمت خراب تھی یا کچھ اور۔ ہوا کیا کہ وہ اپنا وزن برقرار نہ رکھ سکا اور آگے ہوتے ہی کنویں کی دیوار سے رگڑ کھاتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے نیچے گرنے لگا۔ اسے پتہ تھا کہ وہ جلدی کنویں کی تہہ میں جا گرے گا، اس لیے اس نے تیزی سے ہاتھ پاؤں مارے اور کنویں کی دیوار سے ابھری ہوئی ایک اینٹ کو پکڑ لیا۔ اب وہ تہہ میں تو نہیں گرا تھا، لیکن کافی نیچے کنویں کی ایک اینٹ کو پکڑے لٹکا رہا۔ اس کا بوڑھا وجود، اس نے چلا چلا کر لوگوں کو مدد کے لیے بلانا چاہا، لیکن رات کی تاریک اور سردی کی وجہ سے ہر کوئی اپنے گھر میں آرام کر رہا تھا۔ کرم دین کو اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ چلاتے چلاتے اس کا گلا بیٹھ گیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن کوئی نہ آیا۔ کافی دیر تک کرم دین ایسے ہی لٹکا رہا۔ آخر اسے کنویں کے منڈیر کے پاس ایک لالٹین کی روشنی نظر آئی۔ اس روشنی کے ساتھ ہی کسی نے نیچے جھانک کر دیکھا، یہ وہی بڑھیا تھی جو کرم دین کے گھر کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ پہلے تو اس بڑھیا نے حیرت سے کرم دین کو نیچے لٹکے دیکھا، جس کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے ساتھ لائے ہوئے ڈول کی رسی کو نیچے لٹکایا۔ وہ بڑھیا خود بھی کرم دین کی طرح عمر رسیدہ تھی۔ کرم دین نے رسی کے سرے کو جلدی سے پکڑ لیا۔ اب بڑھیا بڑی مشکل سے اسے باہر کھینچنے لگی۔ جیسے تیسے کر کے آخر اس نے کرم دین کو باہر کھینچ ہی لیا۔ پھر اگلی دفعہ جب اسے دوبارہ پانی کا کہا گیا تو اس نے انکار کر دیا۔ تو پھر اس کی بہو غصے سے بولی، کیا اب میں اس حال میں بھی پانی لینے جاؤں؟ بڑی بہو نے اپنے بڑھے ہوئے پیٹ کی جانب اشارہ کیا۔ وہ 7 ماہ کی حالت میں تھی۔ کرم دین شدید سردی سے کپ کپا رہا تھا۔ بہو ڈول اٹھا کر خود ہی باہر نکل گئی۔ کرم دین کے بیٹے واپس آئے تو اپنی بیویوں کے بارے میں پوچھنے لگے۔ کرم دین کوئی جواب نہ دے سکا۔ جب ان کی بیویاں پانی سے بھرے ڈول لیے گھر میں داخل ہوئی تو بیٹے ان کو دیکھ کر چونک اٹھے۔ کیا گھر میں کوئی مرد موجود نہ تھا جو تم خود پانی لینے چلی گئی؟ بیٹوں نے غصے سے کہا تو بڑے بیٹے کی بیوی بولی، تمہارے ابا کے تو نخرے ہی ختم نہیں ہوتے، میں اس حال میں بھی پانی خود بھر کر لائی ہوں۔ انہوں نے تو صاف انکار کر دیا تھا۔ بیوی کی بات سن کر بیٹا ایک دم بھڑک اٹھا
اور اپنے ابا جان سے بولا کہ آپ کو شرم نہیں آتی، اس عمر میں بھی ایسی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں، دن رات ہماری بیویاں آپ کی خدمت کرتی ہیں، آئندہ آپ نے ان کے کسی کام کا انکار کیا، آئندہ آپ ان کے کسی کام کو انکار نہیں کریں گے۔ بیٹا تو یہ کہہ کر چلا گیا، لیکن کرم دین کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ آج اسے اپنی بیٹی بھی بہت یاد آ رہی تھی۔ بہویں دن بھر کرم دین کو اپنا نوکر بنائے رکھتی، صبح سے لے کر رات گئے تک اس سے کام لیتی۔ جب وہ جائے نماز بچھا کر نماز ادا کرنے لگتا تو بہویں اکٹھی ہو کر گانا گانے لگتی۔ پھر بہوؤں کے ہاتھ ایک نیا مشغلہ آ گیا۔ جب ان کے ہاں بچے پیدا ہوئے، ہر بہو کے 2 بچے تھے، وہ اپنے بچوں کو کرم دین کو پکڑا دیتی کہ اسے سنبھالو، ہم سے نہیں سنبھالے جاتے۔ بہویں کرم دین کے کپڑوں کو اپنے بچوں کے پیشاب والے کپڑوں کے ساتھ دھوتی۔ کرم دین دیکھتا تو ان سے کہتا، اگر پیشاب والے کپڑوں کے ساتھ میرے کپڑے بھگو گی تو میرے کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے، میں قرآن پڑھتا ہوں۔ کرم دین بے بسی سے التجا کرتا تو بہویں چہک کر کہتی، اگر ایسا ہے تو اپنے کپڑے خود ہی دھو لیا کرو، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ تیرے کپڑے دھویا کریں۔ بہوؤں کے ناز و داع تو بڑھتے جا رہے تھے، دن بھر سجی سنوری گھر میں بیٹھی رہتی اور تنگ آ کر کرم دین نے اپنے کپڑے خود ہی دھونے شروع کر دیے۔ بوڑھے ہاتھوں سے جس وقت وہ کپڑے دھو کر تار پر ڈالتا تو بہویں ہنستی ہوئی آتی اور اس کے دھلے ہوئے کپڑوں پر مٹی اچھال دیتی۔ اپنی جانب سے تو وہ آزاد تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ کوئی طاقت ہے جو خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ کرم دین ان سب چیزوں سے عاجز آ چکا تھا۔ آخر کار اس نے نجات حاصل کرنے کا سوچا۔ ایک رات اس نے اپنی بیٹی کے نام خط لکھا، جس میں ساری باتوں کے بارے میں بتایا اور درخواست کی کہ وہ آ کر اپنے بوڑھے باپ کو لے جائے، کیونکہ اس کے 3 بیٹے تو اب اپنی بیویوں کے غلام بن کر رہ گئے تھے۔ خط بیٹی کے پتے پر بھیجتے ہی کرم دین نے بے تابی سے بیٹی کا انتظار کرنے لگا، مگر 1 روز گزرا، 2 روز گزرے، یہاں تک کہ کئی مہینے گزر گئے، لیکن بیٹی کا کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ اب تو کرم دین پھر سے بے بس ہونے لگا، اب تو بس اسے اپنی موت کا انتظار تھا۔ اب ان کی ایک اور ضد شروع ہو چکی تھی۔ ہر بہو کے 2 بچے تھے، بچے چھوٹے تھے، سارا وقت روتے اور ماں کی توجہ مانگتے، تو بہوؤں کو زندگی آزادانہ گزارنے کی عادت تھی۔ گرمی کے شدید دن شروع ہو چکے تھے۔ کرم دین نے بغیر کمبل کے جیسے تیسے کر کے سردیاں تو کاٹ لی تھی، اب سکون کا سانس لیا تھا، لیکن اب ایک نئی مصیبت اس کے سر پر آ گئی تھی۔ وہ اپنے بچے کرم دین کے حوالے کر کے خود مزے سے سوئی رہتی۔ کرم دین صبح جاگتا تو سب سے پہلے اسے بچوں کے کپڑے تبدیل کروانے ہوتے، سارے گھر کا کام کاج کرنا ہوتا، ساتھ ساتھ میں جو بچہ کھانا مانگتا کرم دین کی بہویں حکم دے دیتی کہ بچوں کو کھانا بھی کھلا دو۔ وہ بیچارہ لڑکھڑاتے قدموں سے ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرتا۔ جیسے تیسے کر کے کرم دین دن گزارتا۔ ہر کوئی گرمی کی شدت سے بے حال ہو رہا تھا۔ بہویں تو خود نہا دھو کر سکون سے اپنی اپنی چارپائی پر لیٹ جاتی، لیکن کرم دین کے پاس نہ کوئی چارپائی تھی اور نہ ہی اسے آرام کرنے کا وقت ملتا۔ جس وقت وہ فارغ ہو جاتا، جائے نماز بچھا لیتا، تو بہویں اپنے بچوں کو کرم دین کے آس پاس چھوڑ دیتی۔ کوئی بچہ کرم دین کا لباس کھینچنے لگتا، کوئی کرم دین کی داڑھی کھینچنے لگتا۔ بس جیسے تیسے کر کے بڑی مشکل سے کرم دین نماز ادا کرتا، قرآن پاک کھول کر بیٹھتا تو کرم دین کے پوتے پوتیاں قرآن پاک کے صفحات کو کھینچنے لگتے۔ کرم دین دیکھ کر یہ گھبرا جاتا، یہ میرا قرآن پاک شہید نہ کر دیں۔ وہ قرآن پاک لے کر کھڑا ہو جاتا۔ جتنی دیر تک اسے قرآن پاک پڑھتا، وہ مسلسل کھڑا ہی رہتا تھا۔ بوڑھی ٹانگیں کپ کپانے لگتی اور اس پر کمزوری طاری ہونے لگتی، لیکن جب تک وہ قرآن پڑھتا کھڑا ہی رہتا۔ وہ اپنی بہوؤں سے شکایت کرتا کہ بیٹا، اپنے بچوں کو میرے پاس بھیجنے سے پہلے ان کے کپڑے تو بدل دیا کرو، انہوں نے پیشاب کیا ہوتا ہے، سارا پیشاب میرے کپڑوں پر لگ جاتا ہے، میرے پورے کمرے میں ہر جگہ پیشاب کی بدبو ہے، ایسی جگہ پر بیٹھ کر میں کیا ہی نماز پڑھوں۔ کرم دین جب یہ بات اپنی بہوؤں سے کہتا تو وہ مزید چڑ جاتی، زیادہ ہم پر اپنی دینداری جھاڑنے کی ضرورت نہیں، پڑھنا ہے تو قرآن پاک پڑھ لو۔ بڑی بہو نے تو زبان درازی کی حد کر دی، لیکن کرم دین لرز گیا، بھلا قرآن پاک کو بھی کوئی اس طرح کہتا ہے؟ لیکن اس کی بہویں تو ظلم کرنے میں حد سے آگے نکل چکی تھی، انہیں تو خدا بھی بھول چکا تھا۔ کرم دین چلچلاتی دوپہر میں سارا دن کام کرتا، رات کے وقت جب وہ لیٹتا تو بچے رونے لگتے، وہ اٹھ کر انہیں نہلاتا، کبھی سلانے کی کوشش کرتا، اسی کھینچا تانی میں پوری رات نکل جاتی۔ کرم دین کی بہویں اسے کھانا تک نہ دیتی تھیں، مانگتا تو بہو کبھی کوئی کام سامنے رکھ دیتی، کبھی اپنا بچہ پکڑاتی کہ پہلے اسے گھنٹے بھر کھلا دو، پھر اس کے بعد ہی کھانا پکاؤں گی۔ کرم دین مجبوراً جائے نماز کو چھوڑ کر بہو کا بچہ کھلانے لگتا، لیکن بدلے میں روٹی اسے پھر بھی نہ ملتی تھی۔
کرم دین شدید پریشان ہو چلا تھا۔ پڑوس کی بیوہ عورت یہ سارا منظر دیکھتی رہتی تھی۔ آخرکار اس نے کرم دین کی مدد کرنے کی ٹھانی۔ وہ اپنے گھر سے کھانے کا کٹورا کسی بچے کے ہاتھ لے کر کرم دین کے لیے بھیج دیتی۔ کرم دین کو تازہ اور گرم کھانا ملنے لگا تو اس کی صحت بھی بہتر ہو چلی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اس بیوہ عورت کا شکر گزار تھا، لیکن اس کی بہویں بہت حیران ہوتی تھی کہ کھانے کے وقت اس بوڑھے کرم دین کو کون کھانا بھیج دیتا ہے۔ چھوٹی دونوں بہویں ذرا سازش فطرت کی تھیں۔ چند دن تک تو غور کرتی رہی، پھر ایک روز بچہ کھانا لے کر آیا تو دونوں بہوؤں نے شور مچا دیا۔ ابا جان، اس عمر میں بھی بد چلن ہو گئے ہیں، پڑوس کی عورتوں سے ناجائز تعلق رکھتے ہو، جس کی وجہ سے وہ تمہارے لیے کھانا اور دوسری چیزیں بھیجتی ہیں۔ یقیناً تم انہیں گھر کے پیسے بھی چرا کر دیتے ہوگے۔ بہوؤں نے بیٹوں کی موجودگی میں شور مچایا تو کرم دین ہکا بکا رہ گیا۔ تینوں بیٹے ویسے بھی آنکھیں ماتھے پر رکھ چکے تھے۔ وہ ایک دم چلانے لگے، ہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پڑوس کی عورت ہمیشہ تازہ کھانا بنا کر ابا کے لیے بھیجتی ہے۔ بھلا آج کے زمانے میں کون ایسا کرتا ہے؟ یقیناً ابا اس کے ساتھ کوئی چکر چلا رہے ہیں۔ کرم دین یہ سن کر گھبرا گیا۔ وہ تو بیچاری بیوہ عورت تھی، لیکن لگنے والے الزام کے سبب ہی پریشان تھا۔ بیٹے کرم دین کے کمرے میں آئے اور زور زور سے چلانے لگے، ابا اپنی عمر کا ہی شرم اور لحاظ کر لو۔ جوان بہویں تمہارے گھر میں ہیں اور تم پرائی عورت سے کھانا لے کر کھاتے ہو، وہ بھی اس لیے کہ تیرا اس کے ساتھ آنکھ مٹکا چل رہا ہے۔ خبردار، اگر آج کے بعد ہم نے تمہیں اس عورت سے بات کرتے دیکھا یا اس کے گھر سے کوئی چیز آتے دیکھی تو پتہ ہے نا اس گاؤں میں ایسے آدمیوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، چہرے پر کالک مل کر گدھے پر بٹھا دیتے ہیں۔ بیٹے کی یہ بات سن کر کرم دین ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے اپنے بیٹے ہی اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ اسے جو چند وقت اچھا کھانا ملا تھا وہ بھی اب موجود نہیں تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کرم دین نے پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ بوڑھی بیوہ عورت باہر نکلی، کرم دین کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ تو خود کبھی بھی اس کے گھر نہیں آیا تھا۔ کرم دین نے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے، معاف کرنا بہن، مگر آج کے بعد میرے گھر میں کھانا مت بھیجنا، میری بہوؤں اور بیٹوں کو اعتراض ہوتا ہے۔ کرم دین کی بات پر بیوہ عورت حیران رہ گئی، مگر کرم دین اس آنکھوں میں آنسو بھرے واپس۔ باہر بھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ کرم دین کا دل چاہا کہ وہ بھی یہیں کھلے آسمان تلے سو جائے، لیکن اس کے پاس تو کوئی چارپائی ہی نہ تھی۔ اندر کمرے میں بے انتہا گھٹن بھر چکی تھی۔ کرم دین نے عشاء کی نماز بھی آج ادا نہ کی تھی۔ خالی پیٹ بھلا اور کیا کر سکتا تھا؟ بہوؤں نے پڑوس سے آنے والا کھانا تو بند کروا دیا، لیکن وہ تو اس کے سامنے روٹی بھی نہ رکھنا گوارا کیا۔ کرم دین کچن تک آیا مگر وہاں کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ چولہا ٹھنڈا پڑا تھا اور برتن خالی تھے۔ اس کی تینوں بہوؤں میں انتہا درجے کی کام چور تھی۔ کھانا پکانے کے لیے بھی ہر وقت ایک دوسرے سے جھگڑا کرتی تھی، بلکہ اکثر تو کرم دین سے ہی کھانا بنوایا کرتی تھی۔ اور بات یہ تھی کہ جیسے ہی چولہے سے کھانا اترتا تو وہ کھانا اٹھا کر اندر کمرے میں لے جاتی اور جب دل چاہتا تب کرم دین کے ہاتھ پر ایک روٹی رکھ دیا کرتی۔ یہ سارے ظلم اور ستم برداشت کر کے کرم دین اب عاجز آ چکا تھا۔ اسے اپنی زندگی ایک بوجھ لگنے لگی تھی۔ ایک طرف اسے نماز پڑھنے اور قرآن پڑھنے کا وقت نہ ملتا تھا۔ یہ بات اس کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ خالی پیٹ ہی وہ صحن میں نیچے چادر بچھا کر لیٹ گیا۔ بوڑھی ہڈیوں کو فرش کی سختی برداشت نہ ہوئی، لیکن جیسے تیسے کر کے وہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ کرم دین کو اپنے جسم میں شدید درد محسوس ہوا۔ اس کا پورا وجود بخار میں جھلسنے لگا۔ صبح جب لڑکے جاگے تو انہوں نے باپ کو صحن میں سوتا دیکھ کر پھر سے غصہ کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں کو نہ جانے کیا دکھانا چاہتے ہیں آپ، جیسے ہم آپ کے اوپر بہت ظلم کرتے ہیں۔ ہم میں سے کسی کو کہہ دیتے تو ہم اپنی چارپائی سے اٹھ جاتے۔ بہوؤں اور بیٹوں کی چیخوں پکار سے کرم دین کی آنکھیں کھلی، لیکن آج تو اس میں اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ وہ اٹھ کے اشارے سے ہی بیٹوں کو بتایا کہ اسے شدید بخار ہے۔ بیٹوں کے دل تھوڑے سے نرم پڑے۔ انہوں نے کرم دین کو اٹھایا اور اندر کمرے میں لے جا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ ابا کے لیے یخنی بنا کر لاؤ، ابا کی طبیعت زیادہ خراب ہے آج۔ بڑے بیٹے کا دل پسیج گیا تھا۔ اس نے بیگم کو آواز لگائی۔ وہ یخنی بناتے ہوئے کچن میں گئی اور سسر کے لیے یخنی بنا کر لائی۔ تب تک بیٹا جا چکا تھا۔ بہو نے یخنی پٹکنے والے انداز میں کرم دین کے پاس رکھی۔ یہ لو اور اسے جلدی کھا لے تاکہ تیرے اندر تھوڑی سی طاقت آئے، سارا گھر الٹا پڑا ہے۔
باہر نکل اور کام کر، بھی سنبھال، میرا بچہ صبح سے رو رہا ہے، اسے بھی کھانا کھلا دے۔ کرم دین کو شدید کمزوری ہو رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے یخنی کا پیالہ اٹھایا، لیکن جو ہی وہ چمچ منہ میں لے جانے کی کوشش کرتا، اس کے ہاتھ کانپنے لگ جاتے اور یخنی اس کے کپڑوں پر گر جاتی۔ کرم دین کا دل آج بیٹی کی یاد میں بھی بے چین ہو رہا تھا۔ یخنی کا پیالہ کرم دین سے چھین کر واپس میز پر رکھا اور اپنا بچہ اس کی گود میں تھما دیا۔ کرم دین کے اندر ہمت تو نہیں تھی، لیکن اس نے بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ اٹھاتے ہی اپنی چارپائی سے نیچے اتر آیا اور قرآن لے کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے تھے۔ بچہ پاس کھیل رہا تھا۔ اس نے اسے اٹھا کر گود میں بٹھا لیا۔ تبھی دوسری بہو بھی اپنا بچہ اٹھا کر لائی۔ وہ آتے ہی بولی، واہ، بڑی والی کے بچے کو تو اٹھا رکھا ہے، اور میں اتنی دیر سے بول رہی ہوں کہ مجھے بخار ہے، بخار ہے۔ اگر اس کے بچے کو کھلا سکتے ہو تو میرے بچے کو بھی پکڑو، میرے سر میں شدید درد ہے، مجھے آرام کرنا ہے۔ چھوٹی بہو نے اپنی 6 مہینے کی بیٹی زبردستی کرم دین کی گود میں ڈال دی۔ وہ بیچارہ بوڑھا شخص ہلاک ہو کر رہ گیا تھا۔ 2 بچے ایک ساتھ نہیں سنبھال سکتا۔ اگر ایسا ہے تو بڑی بہو کو کہو کہ وہ اپنا بچہ اٹھا لے، کرم دین نے ہمت کر کے کہہ دیا۔ اسی لمحے بڑی بہو بھی کمرے میں آئی۔ میرا بیٹا واپس کر رہے ہو؟ میں کیا کوئی بوجھ ہوں؟ اس کی اولاد بہت پیاری ہے ابا جان، تو میرے بچے کو ہی کھلائیں گے، ورنہ میرے گھر سے نکل جائیں گے، بڑی بہو چلانے لگی۔ چھوٹی بہو کو بھی شدید غصہ آیا۔ دونوں آپس میں بری طرح الجھنے لگی۔ ابا جان، میرے بچے کو کھلائیں۔ چھوٹی بہو نے اپنی بیٹی کو کرم دین کی گود میں پٹکا۔ پھر اتنے میں بڑی بہو نے ایک زوردار لات اس کی بچی کو مار دی۔ یہ لات بچی کو کیا لگتی، کرم دین کو جا لگی۔ درد سے کرم دین کرا اٹھا۔ بڑی بہو نے کرم دین کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹنے لگی۔ چل بڈھے، اٹھ یہاں سے، ادھر باہر آ کر بیٹھ اور میرے بچے کو کھلا۔ بڑی بہو کی حرکت دیکھ کر چھوٹی بہو نے بھی کرم دین کا دوسرا بازو پکڑ لیا اور اپنی جانب کھینچنے لگی۔ چھوڑ دے اس بڈھے کا ہاتھ، آج کے دن تو یہ صرف میری بیٹی کو ہی کھلائے گا۔ ایک بہو دائیں جانب کھینچتی اور دوسری بائیں جانب۔ درد اور بخار سے ٹوٹتے وجود کے ساتھ کرم دین کا پاؤں قرآن پاک کو لگا اور قرآن پاک اچھل کر دور جا گرا۔ اللہ! کرم دین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ استغفر اللہ! وہ جو ڈھلتا اور کمزور ہو رہا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اپنے دونوں ہاتھ چھڑوائے اور چلانے لگا، بس کر دو، قرآن پاک کی بے ادبی کرنا بند کر دو۔ کرم دین نے کہا تو دونوں بہنیں چیخنے لگیں، اے بڈھے، ایک تو اس کتاب کی جان نہیں چھوڑتا، جب دیکھو مصلی بچھائے بیٹھا رہتا ہے، کسی کام کا نہیں۔ بڑی بہو نے انتہا کی حد پار کر دی، لیکن اس کے آخری الفاظ لڑکھڑا گئے۔ اچانک ہی وہ زور سے چلائی، میرے گلے کو کیا ہو رہا ہے؟ میری آواز نہیں نکل رہی، اور حقیقت یہ تھی کہ اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی اور حقیقت یہ تھی کہ اس کی آواز پھنس گئی تھی۔ اس کی آنکھیں حلقوں سے باہر ابل پڑی۔ دونوں ہاتھوں سے اپنے گلے کو دبوچے وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے چہرے کی شکل عجیب ہو رہی تھی۔ چھوٹی بہو یہ دیکھ کر سہم گئی۔ ٹھیک ایک لمحے کے بعد اس کی بھی دوسری بہو کی جیسی حالت ہونے لگی۔ کرم دین ہکا بکا رہ گیا۔ اس کی بہویں تڑپ رہی تھی کہ اچانک باہر سے بھی چیخوں کی آوازیں سن کر کرم دین گھبرا کر باہر کی طرف بھاگا تو اس نے دیکھا کہ اس کی تیسری بہو بھی صحن میں گری پڑی تھی۔ وہ بری طرح سے تڑپتے ہوئے کرم دین کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ کرم دین ایک کی مدد کرتا تو دوسری چلانے لگتی۔ سب اپنا سر زور زور سے زمین پر پٹک رہی تھی، جیسے انہیں شدید تکلیف ہو گئی ہو۔ کچھ ہی دیر میں ان کی چیخیں خاموش ہو گئیں اور ان کے جسم ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ کرم دین کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ کرم دین خاموشی سے یہ سارا منظر دیکھتا رہا۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ کس لیے ہوا ہے۔ یہ سب کچھ قرآن کی بے حرمتی پر ہوا ہے۔ کچھ روز بعد اس کی بیٹی آ گئی اور اس کی گود میں خوبصورت سا بیٹا تھا۔ اس نے محبت سے کہا کہ ابا جان، میں آپ کو لینے آئی ہوں، میرے ساتھ چلیں، میں آپ کا دھیان رکھوں گی۔ کرم دین نے بیٹی کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ بیٹے انہیں روکتے رہ گئے، لیکن کرم دین اب اس گھر میں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ بیٹی کے گھر جا کر وہ سکون سے اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ تب کہ اس کی بہویں گلیوں میں چلتی تھیں تو لوگ انہیں کتیا کہہ کر بلاتے تھے اور پتھر مارتے۔ اللہ کے عذاب نے ان کی شکل بدل کر رکھ دی، جانوروں جیسی حرکتیں کرتی تھی۔ استغفر اللہ۔ پیارے دوستو، آج کا یہ عبرتناک واقعہ آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ میں رائے کا اظہار کیجیے۔
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔